فتنے کے معنی آتے ہیں آزمائش، فتنے کے معنی آتے ہیں امتحان۔ دنیا کے اندر ہمارے سامنے جب کوئی فتنہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کا امتحان لیں، اس کو جانچیں اور پرکھیں کہ اس کے بندوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ٹوٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سچے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ فرما بردار ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، کتنے ایسے ہیں جو قدردان ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ناقدرے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نفس اور شیطان کے غلام بن جاتے ہیں اور نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت کا جب کوئی فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ علماء نظام نے فتنے کے 6 اقسام لکھے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فتنہ آدمی کے اندر کا فتنہ۔ جب کسی آدمی کے اندر کوئی فتنہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے احوال بگڑ جاتے ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وائس کی تقریر اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے دلوں کا زنگ دور نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے شرم و حیا کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ اس طرح اڑا دیتا ہے جس طرح کسی تنکے کو اڑا دیا جائے، اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، اس کا شعور نہایت بیکار و معطل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بے حصہ اور لا خیرہ قسم کا انسان بن جاتا ہے جب اس کے احوال بگڑ جاتے ہیں۔ عبادات میں، مناجات میں اسے حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی، نیکیوں اور بھلائیوں میں اس کا دل نہیں لگتا، بلکہ برائیوں کے اڈے پر اس کا دل لگتا ہے جب اس کے احوال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ آدمی کے اندر کا فتنہ ہے۔ دوسرے، گھر کا فتنہ۔ گھر کا فتنہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، لوگ منمانی زندگی گزارنے لگتے ہیں، بڑے اور چھوٹوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، لوگ نفس کا غلام بن جاتے ہیں، پھر گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، گھر کا کوئی سسٹم باقی نہیں رکھتا ہے۔ یہ گھر کا فتنہ ہے۔ پھر تیسرے، وہ فتنہ ہے جو سمندر کی لہروں کی طرح موجیں مارتا ہے، اور وہ نظام مملکت کا فتنہ ہے۔ جب حکومت کے نظام میں بگاڑ آتا ہے اور نااہل لوگ اس عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں تو سمندر کی طرح فتنے لہریں مارتا ہے۔ چوتھا فتنہ ملی فتنہ ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نیکوکار دیندار لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے اور نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں دین کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو وہ لوگ نہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، بلکہ وہ منمانی زندگی گزارنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ملی فتنہ ہے۔ دوسرے، عالمگیر فتنہ، اور یہ بددینی کا فتنہ ہے، فضائی حادثات کا فتنہ۔ اللہ رب العزت ان فتنوں کے ذریعے سے بندوں کو برائیوں سے روکنا چاہتا ہے، تاکہ میرے وہ بندے جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں اور اللہ کے حکموں پر چل کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، وبائیں پھیل جاتی ہیں، زمین کے اندر لوگ دھسا دیے جاتے ہیں،
आग लगती है और पूरी पूरी आबादी साफ हो जाती है, आम तबाही मच जाती है। ये फ़िज़ाई हादसात का फितना है। इन फितनों का मकसद ये होता है कि वो बंदे जो बुराइयों में लग चुके हैं वो उसे छोड़कर भलाइयों में लग जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम। ऐ लोगों, नेक आमाल करने में जल्दी करो, कब्ल इसके कि ये फितने अंधेरी रात की तारीकी की तरह फैल जाएं, उससे पहले नेक आमाल कर लो। जब ये फितना अंधेरी रात की तारीकी की तरह फैल जाएगा और लोग इन फितनों के दरमियान जिंदगी गुजारने लगेंगे तो हाल क्या होगा? युस्बिहु रजुलु फीहा मुअमिना व युमसी काफिरा। इन हालात में आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर बन जाएगा। औ युमसी मुअमिना व युस्बिहु काफिरा, या इन फितनों में मुब्तला होकर आदमी शाम को ईमान वाला रहेगा तो सुबह काफिर बन जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिन दुनिया, हाल ये होगा कि लोग अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले में बेच डालेंगे। ऐसे हालात आने से पहले ऐ लोगों, नेक आमाल करने में तुम जल्दी करो। आज जानलेवा फितनों से ज्यादा ईमान लेवा फितनों की भरमार है। हम मुसलमानों के लिए जान का नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं समझा जाता, लेकिन ईमान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ईमानी की बुनियाद पर कब्र में फैसला होगा, ईमानी की बुनियाद पर हश्र पे फैसला होगा, ईमानी की बुनियाद पर मीज़ान कायम होगा, ईमानी की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला मिलेगा, ईमानी की बुनियाद पर जहन्नम से बचेगा। जब तक एक ईमान वाला इस रोए ज़मीन पर रहेगा, अल्लाह इस दुनिया के निज़ाम को कायम व दायम रखेंगे। जिस दिन कोई भी ईमान वाला नहीं रहेगा, उसी दिन अल्लाह इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ईमान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। नए नए फितने सामने आ रहे हैं, एक फितना ख़त्म नहीं होता, दूसरा फितना सामने खड़ा हो जाता है। हर जगह फितना, हर घर में फितना, हर मकान में फितना, जलवत में फितना, खलवत में फितना, जिधर जाओ उधर फितना, हर जगह फितना। अल्लाह के रसूल ऐलान फरमाते हैं, मतज़हरुल फितन, ऐ लोगों, हर 400 फितनों का ज़ुहूर होगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा के महल्लात में से एक महल की छत पर चढ़ गए और आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त जो बातें मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? साहबे ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम वो बातें नहीं देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़इन्नी लअरल फितना तक़अउ ख़िलाल बुयूतिकुम कबक़इल क़त्र। ऐ मेरे सहाबा, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में इस तरह गिरता हुआ देख रहा हूँ जिस तरह बारिश का कतरा, बारिश के मौसम में जिस तरह पानी का बूंद, हमारे बानों का बूंद और पानी के कतरात हमारे घरों में गिरते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत इस तरह फितने लोगों के घरों में टपकेंगे। सिर्फ यही नहीं, फितनतुर रजुल फी आलिही व मालिही व जारी, आदमी की फितना उसके बीवी बच्चों में होगा, आदमी का फितना उसके घर उसके मकान में होगा, आदमी का फितना उसके मालो दौलत में होगा, आदमी की फितना उसके आस पड़ोस वालों में होगा। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा,
अल्लाह, ऐ लोगों उस फितने से डरो जो सिर्फ उन्हीं लोगों से को नहीं पहुंचेगा जो जुल्म करने वाले हैं, लेकिन जब वो फितना नाजिल होगा तो उसके लपेट में वो लोग भी आएंगे जो उस फितने को देखकर खामोश रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु बादी फितनतन फी उम्मती अज़र्र अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों पर जो सबसे बड़ा फितना छोड़ा है वो औरतों का फितना है। जब एक औरत बेपर्दा अपने घर से निकलती है तो शैतान उसे झांकता है और दूसरे लोगों को इस बात पर उभारता है कि वो बदनजरी में मुब्तला हो जाए। वअक़रबु मा तकूनु मिन रब्बिहा इज़ा हिया मिन क़ारिनि बैतिहा, और वो औरत जो अपने घर के सबसे पोशीदा मकान में होती है वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती है, और वो औरत अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर होती है जो बेपर्दा बाज़ारों में फिरती है। वल्मरअतु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिलमजलिस, जब एक औरत खुशबुओं से मुअत्तर होकर बन संवर कर खूब मेकअप करके बेपर्दा गैर मर्दों के सामने से गुजरती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहिया कज़ा व कज़ा, यानी अज़्ज़ानिया, आँख बंद कर कहते दो कि ये ज़ानिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, और दूसरा गिरोह वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हों, वो खुद भी मर्दों की तरफ मायल हो और उनको भी अपनी तरफ से मायल करें। और उनके सर जो है बख्ती ऊँटों की कोहान की तरह हो, यानी वो अपने बालों का जूड़ा इस तरह सरों में बांधे कि जिस तरह बख्ती ऊँट का कोहान उठा रहता है इस तरह उनके सरों का जूड़ा उठा रहे। ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिल होना तो बहुत दूर है, वला यजिदना रिहहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। व इन्ना रिहहा लयूसदु फी मसीरति कज़ा व कज़ा, हालांकि जन्नत की खुशबू 70 साल की मसाफत की दूरी से भी सूंघी जा सकती है, लेकिन वो जन्नत से इतनी दूर होगी कि उसकी खुशबू भी नहीं पा सकेगी। यानी वो इतना तंग लिबास पहनती हैं, इतना छोटा लिबास पहनती हैं, इतना बारीक लिबास पहनती हैं कि जिसका हर हिस्सा नजर आता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रोको, तरक्तु बादी फितनतन फी उम्मती अज़र्र अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों पर जो सबसे बड़ा फितना छोड़ा है वो औरतों का फितना है। क्योंकि औरतें जब बेपर्दा सामने आती हैं तो मर्द आजमाइश इम्तिहान में मुब्तला हो जाता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहता है कि कौन बदनजरी में मुब्तला होता है, कौन अपने आप को बचाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निगाह इब्लीस की जहर आलूद तीरों में से एक तीर है जो आदमी बदनिगाही से अपने आप को बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत की ऐसी तौफीक उसे अता फरमाता है जिसकी वह लज्जत वो अपने दिल में महसूस करता है। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया अपने नबी से, ऐ मेरे महबूब, आप ईमान वाले बंदों को हुक्म दीजिए कि वो अपनी निगाहों को झुका कर चलें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि पाकीज़ा बनने के लिए उनके लिए एक बेहतरीन अमल है। क्योंकि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर उसका पूरा वजूद बहकता हुआ चला जाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ लोगों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक फितना है, एक आजमाइश की चीज़ है। आमतौर पर औलाद और माल की मोहब्बत में लोग अपनी आखिरत को तबाह कर लेते हैं, नाजायज़ उमूर पर आमादा होते हैं माल और औलाद की मोहब्बत में। माल का फितना क्या है? वो माल जो हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे,
جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے وہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، لیکن جس مال کی موجودگی میں ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ مال کے آنے کے بعد بہک جاتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، کیونکہ مال کی جو گرمی ہے اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ مال دے تو عافیت والا دے ورنہ مت دے، ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہمیں گھسیٹ کر جہنم تک لے کر چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا جزیے کی رقم وصول کرنے کے لیے۔ جب ابو عبیدہ بن جراح مال کو لے کر آئے تو یہ بات پورے مدینے میں سنسنی کی طرح پھیل گئی اور نماز فجر میں اللہ کے رسول کے پاس بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ جو ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں اس کی خبر ان تک پہنچ گئی ہے، اس لیے اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور مسکرا کر فرمایا اے میرے صحابہ مبارک ہو، جو مال ابو عبیدہ لے کر آئے ان میں تم سب کا حصہ ہے، کسی کو بھی اس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب مال سے جو لوگوں کی محبت تھی اس محبت کو ہٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاک کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں، اپنے بعد مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، ڈر کو تو اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے اور تم دنیا میں اسی طرح سے گھس جاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ گھس گئے تھے، اور تم بھی اسی طرح ہلاک و برباد ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک و برباد ہوئے تھے۔ یہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ عام طور پر اولاد کی محبت میں انسان الٹے سیدھے قدم اٹھا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد یہ اس وقت تمہارے لیے فتنہ ہے جب ان کی محبت میں پڑھ کر تم اپنی آخرت کو برباد کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اچانک امام حسن اور امام حسین تشریف لانے لگے، سرخ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے، لیکن عمر اتنی کم تھی ان سے چلا نہیں جاتا تھا، کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا، آپ منبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر حسنین کریمین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے سامنے لا کر بٹھایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اگر اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو یہ مال اس کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا وبال، بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن اس مال میں رہ کر وہ اللہ کے حکموں پر چلتا رہا، اللہ کی یاد میں رہ کر زندگی گزارتا رہا، اور اس مال کے اندر جو لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرتا رہا، یہ مال اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا عطیہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت فتنے اس طرح گریں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں سے پہلے ایک فتنہ شکیلیہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ دو فتنوں کا مجموعہ ہے، یہ اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بیک وقت دونوں یہی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے بہار، بہار میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے دربھنگا، دربھنگا میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے عثمان پور، یہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے اسکولوں میں اور کالجز میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہ قصبے معاش کی تلاش میں دہلی آیا، جماعت کے کچھ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوا، لیکن اس کے ذہن میں بگاڑ تھا، فساد تھا، اور اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود بھی ہوں۔ دہلی میں لوگوں کو جب یہ بات پہنچی تو لوگوں نے اس سے دہلی سے ہٹا دیا۔ سب سے پہلے دہلی کے محلہ نبی کریم کو اس نے اپنا نشانہ بنایا،
اور بھولے بھالے لوگوں کو بہکانا شروع کیا، عام طور پر ایسے لوگوں کو جو کبھی کسی مدرسے میں گئے نہ ہو، کسی مکتب میں گئے نہ ہو، کسی علماء سے ان کا تعلق نہ ہو، ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد لکشمی نگر میں اس نے اپنا مرکز بنایا، پھر وہاں سے جب ہٹا تو مہاراشٹر آیا اور اورنگ آباد میں ایک علاقہ ہے، کسی نے پوری زمین خرید کر اسے دے دی اور وہاں 300 مکانات بنائے گئے، اور وہاں صرف وہی لوگ ٹھہر سکتے ہیں جو اس کو امام مہدی یا عیسیٰ مسیح مانتے ہیں۔ دیکھیے امام مہدی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، تو ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی۔ اب جناب اگر کہتے ہیں شکیل بن حنیف صاحب کہ میں امام مہدی ہوں، تو ان کا نام محمد ہونا چاہیے تھا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سورج پچھم سے نکل کر پورب میں ڈوب سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا، اور ان کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں خانہ کعبہ میں جب کہ ابدال لوگ طواف کر رہے ہوں گے اس وقت ہوگا، اور اولیاء کرام ان کو پہچان لیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر کفر بہت زیادہ پھیل جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گی اور دین سمٹ کر حرمین شریفین میں چلا جائے گا۔ جو اللہ والے لوگ ہوں گے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ وہاں رمضان المبارک کے مہینے میں ابدال لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اولیاء کرام انہیں پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ انکار کریں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ المہدی ہے، فاسمعوا لہ واطیعوہ، تم ان کے حکموں کو سنو اور ان کی اتباع کرو۔ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قریب ہوگا۔ تو اس طرح سے امام مہدی یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح موعود بھی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو ان کے باپ کا نام ہے حنیف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمان سے اتارے جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے منارے میں فجر کے وقت نازل ہوں گے اور فجر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، جو امامت کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، وہی ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کے لیے آگے تشریف لائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امت کو تحفہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے، کیونکہ میں اس امت میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ امتی بن کر آیا ہوں۔ تو اس طرح اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح ہوں تو وہ یہ مسیح بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات دجال کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ صلوات و سلام کے دائیں سائڈ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ مدفون ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری فاطمہ کے اولاد میں ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ 7 سال حکومت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، کائنات دجال کو ختم کر دیں گے۔ تو غرضے کی یہ شکیلیت کا فتنہ خفیہ طور پر پھیل رہا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کے لوگ ملیں تو ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ پورے علماء ہر مکتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے اور شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور قیامت کے قریب نہ جانے کتنے اس طرح کے فتنے آتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اپنے ان فتنوں سے اپنی حفاظت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے جو ہے رات کی تاریکی کی طرح پھیل جائیں، اس سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔